السلام علیکم۔ آج ویڈیو بنانے کا صرف چھوٹا سا مقصد ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں کام کر رہا تھا ایک شاپ پہ جس کا میں نے نام نہیں بتایا تھا، اس کا نام ہے پاپولر کراکری، جہاں پہ ملازموں کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ کبھی آپ وہاں پہ ملازمت کریں نا تو پتہ لگے، اللہ نہ کرے کوئی وہاں پہ ملازمت کرے، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں ادھر گیا کام کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں پڑھائی کا کوئی اسکوپ ہی نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بندہ اتنی پڑھائی لکھائی کر کے اتنی پیسے ویسٹ کر کے بعد میں جا کے مارکیٹ میں جا کے جو 12-13 ہزار یا 15 ہزار روپے کام کرنا، تو اس سے بندہ ان پڑھ جال رہے، کوئی کام سیکھے، ہنر سیکھے، وہ کام کرے جا کے، کیونکہ لوگوں کی بکواس سننی پڑتی ہے۔ اب وہاں پہ میں نے رات کے 2 بجے 3 بجے گھر آ رہا ہوں، لیکن وہ کھانے تک کو روٹی تک نہیں دیتے، اتنے وہ ظالم لوگ ہیں۔ ادھر میں نے تقریباً 11 دن لگائے ہیں، جتنے میرے پیسے بن رہے تھے نا وہ مجھے پیسے بھی نہیں دے رہے۔ ڈیلی میں چکر لگا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ اصول، ہمارے فلانا اصول ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے، ذلیل و خوار کر رہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں وہاں پہ۔ حالانکہ ان کے پاس میں 1 سال پہلے بھی کام کر کے ہوں، کیونکہ جب کرونا سٹارٹ نہیں ہوتا تب نا سارا کچھ بند تھا، بزنس وغیرہ سارے کاروبار بند تھے۔ مجبوراً خاطر میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا چلو کام کر لیتا ہوں۔ ان کے پاس میں گیا، انہوں نے 15 ہزار تو میری تب سٹارٹنگ لگائی تھی، تو ادھر میں کیشیئر تھا، جسٹ بل بنانے ہوتے تھے لڑکوں سے، جو سامان ہوتا وہ پیک کروانا تھا۔ اس دفعہ تو انہوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا، صبح سے لے کے شام تک کام کرواتے ہیں، کبھی کیا کول سیٹ وغیرہ جو گلاس وغیرہ تھے وہ صاف کرنے، کبھی ڈنر سیٹ صاف کرنے، کبھی یہ چیز کبھی وہ چیز۔ بیٹھنے کے لیے 5 منٹ نہیں تک ہوتے تھے۔ میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی فیس بک پہ کہ میرے اتنے پاؤں شدید کر رہے کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہو جا رہا، لیکن میں لگا رہا کیونکہ سیل کے دن تھے۔ انہوں نے مجھے سیل کی وجہ سے رکھا۔ جیسے سیل ختم ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے سیلری کتنی ہے، کیا سیل کے بعد بتائیں گے، رک جاؤ۔ میں پھر بھی پوچھتا رہا، میں نے کہا بتا دیں میری سیلری کتنی، مجھے پتا تھا۔ مجھے ایک لڑکے نے بتا دیا تھا، کہا تھا حمزہ جی تمہارے ساتھ نا زیادتی کریں گے اینڈ پہ، یہ نا تمہارے ساتھ نا مطلب پورا نکال کے نا اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہی بات ہوئی، انہوں نے جان بوجھ کے مجھے 15 ہزار بولا، کیونکہ انہوں کو پتا تھا کہ میں نے نہ کرنی ہے، تو نہ کرنے کے بعد مجھے پھر پیسے بھی نہیں دے رہے جتنے میں نے کام کیے، اور لوگوں کے سامنے اتنے دکھاوے کرتے ہیں کہ نا ہم سے اچھا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پیروکار اور عبادت کرنے والے صرف ہم ہی اس دنیا میں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ایسی نمازوں پہ نا لعنت بھیجتا ہے، جو ملازموں کے ساتھ اتنا ظلم کرے، اتنی بکواس کرے، کسٹمر کے سامنے کھڑے ہوئے اتنی بکواس کر دے، اتنی انسلٹ کر دے، اتنی بےزتی کر دیں کہ بندہ شرم کے مارے ڈوب کے مر جائے، اتنی بکواس کرتے ہیں، اور کھانے تک کو روٹی تک نہیں دیتے، اتنے ظالم لوگ ہیں۔ اور یہ لیٹ جانے کے پیسے بھی کاٹتے ہیں، اور بندے کی مجبوری بن گئی، کسی وجہ سے بندے نے چھٹی بھی کر لی وہ بھی پیسے کاٹتے، چلو وہ کاٹ لے، لیکن لیٹ جانے کے بھی پیسے کاٹتے، اگر 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو گئے نا اس کے بھی پیسے کاٹنے انہوں نے۔ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ اگر کسی کے 12 ہزار یا 15 ہزار ہے نا وہ پوری تنخواہ نہیں لیتا، کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ لیٹ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اس وجہ سے اتنے ظالم لوگ ہیں یہ۔ ہم مجھے چھوڑے کو تقریباً 4-5 دن ہو گئے، میں ڈیلی چکر لگا رہا ہوں اور مجھے یہ پیسے نہیں دے رہے، کبھی کدھر دفعہ ہوتے کبھی کدھر دفعہ ہوتے۔ ایسے لوگ ہیں چشتیاں میں، اتنے گھٹیا ترین، اور مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے نا، اور مجھے اپنی قسمت پہ بھی نا رونا آتا ہے کہ میں اور وہاں پہ نا صرف امیر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، غریب نہیں۔ اگر کوئی غریب آ جائے نا تو بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ پورے پیسے دے، کیونکہ وہ بولتے کہ ہماری فکس پرائس شاپ ہے، ہم نے پورے پیسے لینے ہیں، یہ چیز ہے۔ اور اتنے کماتے ہیں اور بچوں کو روٹی تک نہیں دیتے کھانے کے لیے۔ وہاں پہ پتہ کتنے ملازم تھے، 20 ملازم ہوتے تھے، اب کتنے رہ گئے؟ صرف 5-6 رہ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بکواس اور ان کی زبان کی وجہ سے اتنی بکواس کرتے ہیں۔ اور ان کا جو بڑا بھائی ہے نا، بڑا بھائی، وہ خود کو تو خدا سمجھتا ہے، کہتا میں نے جو بات بول دی ہے نا وہ تو بس نا اللہ سے بھی آگے ہے، اتنا وہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ ویڈیو بنانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ مارکیٹ میں کیسے کیسے گھٹیا ترین لوگ بیٹھے ہیں، اور بھی بڑے لوگ گندے ترین، لیکن میرا ان سے پالا نہیں پڑا، ان کے ساتھ ہی فرسٹ ٹائم میرا پالا پڑا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ پیسے کمانے کے لیے کتنی بکواس اور کتنی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اپنی سیلری لینے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی ملازمت دے دی جائے، لیکن یہ منہ سے 5 چکر لگوا لیے اور مجھے میرے پیسے نہیں دے رہے۔ ریڑھی لگانے کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ ریڑھی لگائیں، فروٹ کی لگائیں، سبزی کی لگائیں، کالج روڈ پہ لگائیں، کیونکہ مارکیٹ میں نا بازار میں، مین بازار میں زیادہ ساری ریڑھی لگی ہیں۔ اگر آپ کالج روڈ پہ لگائیں گے نا، وہاں پہ روڈ چلتا ہوتا ہے، انشاءاللہ سیل اچھی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ کوئی الیکٹریشین، پلمبر یا ایسی فریجوں کا کام سیکھ لیں، زیرو آف کاسٹ۔ اس کے بعد آپ خود کا کام کریں، خود کام کر کے لوگوں کے گھر میں اپنی مرضی کے ساتھ کام کریں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے نا تو ان کو وہ کوئی کام سکھا دیں، الیکٹریشین کا، پلمبر کا، یا کوئی بھی چیز کا، لیکن ان کو نا کسی بھی شاپ پہ نہ چھوڑ کے، جوتے والی، کپڑے والی، برتنوں والی پہ ادھر کبھی بھی نہیں چھوڑ کے، کیونکہ وہاں پہ آپ کا بچہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکے گا۔ صرف کچھ پیسوں کے لیے اس کو بکواس ذلت برداشت کرنی پڑے گی، وہ ہمیشہ ہی ادھر ہی رہے گا، کیونکہ اب ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں نا کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی بڑے لوگ آ کے ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے، ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں خود سوچنا پڑے گا ہم نے اپنے لیے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ پڑھائی نہیں کر سکتے نا، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو کوئی کام سیکھ لے، کوئی ہنر سیکھ لے، تاکہ نا فری آف کاسٹ، مطلب کہ بنا پیسے کے نا کام
باتیں تو اور بہت تھی کرنے کو، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور لوگ زیادہ دیکھنا اتنا پسند بھی نہیں کریں گے، کیونکہ میں بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کر رہا ہوں کہ آج کل پاکستان میں چل کے آ رہا ہو، کیسے کیسے لوگ ہیں، کتنے واحد لوگ ہیں، کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا انہیں پتہ ہے، ان کو سننی پڑتی ہیں. جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، جو امیر ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ماں باپ کما رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں. اور اگر وہ کچھ کریں گے بھی نہیں، پڑھائی بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، تو ان کا ماں باپ کو جو بزنس ہے وہ سنبھال لیں گے. لیکن کرنا تو ہم نے ہے نا، مڈل کلاس لوگوں نے. اس لیے ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا تاکہ نا سب تک یہ میرا میسیج جا سکے، کیونکہ میرا مقصد صرف لائک یا کچھ بھی لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. میرا صرف اتنا مقصد ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، جیسے لوگ بکواس کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ نہ سننی پڑے. جو آنے والی جنریشن ہے، جو بیچارے پڑھ نہیں سکیں گے بیچارے بچے، کیونکہ اتنی مہنگائی ہے، اتنے بجلی کے بل آ رہے، اتنے اخراجات، اتنی مہنگائی میں کوئی بھی بچہ نہیں پڑھ سکے گا. اس لیے اپنے بچوں کو نا ضرور کوئی ہنر سکھائیں اور ویڈیو کو ضرور لازمی شیئر کرنا.